ہم سب سے پہلے تو اپنی تھنکنگ کو ریوزٹ کریں، اپنے لائف سٹائل کو ریوزٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہیں ان کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، ان چیزوں کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں جو اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں، اور ان چیزوں کو بالکل ٹائم نہیں دے رہے جو میٹر بہت زیادہ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے. اف یو وانٹ ٹو چینج فرسٹ یو ہیو ٹو تھنک کہ وائی ڈو آئی نیڈ ٹو چینج. تو یہی اس سیریز کا مقصد تھا سارا، کہ میں آپ کو یہ موٹیویشن دوں کہ یس وی ڈو نیڈ ٹو چینج. آور لائفز ڈو نیڈ ٹو بی ریوزٹڈ، آور پریفرنسز ڈو نیڈ ٹو بی ریوزٹڈ. دیکھیں بات بہت سیریس ہے. اگر تو بات اتنی سیریس نہ ہوتی نا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، جیسے لائف چل رہی ہیں چلنے دیں اور کوئی بات نہیں، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات بہت سیریس ہے. ایک بار قرآن تو کھول کے ہم دیکھیں نا، ایک بار وہ آیات دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، ہماری چوائسیز، ہماری پریفرنسز کے بارے میں ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا نصیحتیں کی ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنے سے آتی ہیں نا. یہ چنگاری جو بھڑکے گی آپ میں چینج ہونے کی، یہ تبھی ہوگی نا جب آپ اسلام کی روح سے، قرآن کے لینس سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے لینس سے دیکھیں گے کہ کیا میری لائف ویسے جا رہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، کیا میں اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں. تو سب سے پہلا سٹیپ دیکھیں، ان آرڈر ٹو چینج یو ہیو ٹو ریئلائز دس. اسی لیے جتنی بھی ایپیسوڈز میں نے کی اب تک تھنگز دیٹ میٹر کی، ان میں یہی بتایا کہ ایک ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم ان ٹیچنگز کو اپنی لائف میں اپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں. دوسری بات، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، بہت سے لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے انہوں نے چینج بھی ہونا ہے، انہیں پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اسلام ان کے دل میں ہے، ڈیفینیٹلی ہے، اور وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں، وہ گناہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ اس انسولنٹ لائف سے نکلنا چاہتے ہیں، دس لائف آف لیزینس، آف انسولینس، آف ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بہت سے لوگ تھک چکے ہیں، مطلب کہ they have tried to change over and over again but they fall down again and again. وہ بار بار گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں. تو شاید اب ایسا ٹائم آ گیا کہ وہ تھک چکے ہیں، اور اسی لیے جو مجھے میسیجز آتے ہیں میں ان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ I do understand, yes change is not easy, changing is not easy. اسی لیے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، but you have to change for the better. You have to change, you have to motivate yourself. اب جہاں تک بات ہے کہ بہت سے لوگ they are trying their best, they want to study deen, they want to offer salah, they want to change their routines, they want to be productive, they want to do something, they want to make their lives better but they are not able to. ان سے نہیں ہو رہا. تو ان کے لیے میں ایک بہت ہوپ فل بات بتانے لگا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت آپ سب کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں. اٹ از فرام چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ ورس نمبر 186. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Remember, before I recite this ayah is going to change your relation with Allah subhanahu wa ta'ala forever. یہ میرا کلیم ہے. جس طرح انشاءاللہ ابھی ہم اس آیت پہ بات کریں گے، میں نے جب اس آیت کو اس انداز سے سمجھا تھا تو یقین کیجئے this verse literally changed my relation with Allah سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ دیکھیں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چینج کی سب سے بڑی سورس، ظاہر ہے کہ چینج کی موٹیویشن، چینج کی توفیق، اور جسے ہم ہدایت کہتے ہیں، اور وہ ایک انر ڈیزائر ٹو چینج، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ بہت ایور لاسٹنگ ہے اور وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو وی شوڈ بیسیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو چینج اس. جب تک ہم طلب شو نہیں کریں گے، علم کی طلب نہیں شو کریں گے، چینج ہونے کی طلب نہیں شو کریں گے، ہم کیسے چینج ہوں گے؟ اب ہم کیوں طلب شو نہیں کرتے اللہ کو؟ کیونکہ شیطان ملعون نے
ہم سب کو اللہ سے انسیکیور کر دیا. شیطان نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے کہ ہم اللہ سے ہی دور ہو گئے, ہم اللہ سے ہی بات نہیں کرتے, ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے, ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن 5 منٹ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے. کس لیے؟ کیونکہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تو ویسے ہی بہت گناہ گار ہے, تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائیں گے, اللہ تعالیٰ نے تیری کیا بات سننی, اللہ تعالیٰ تیری پہلے دعائیں سنی ہیں کوئی, اللہ نے جو اب تیری دعائیں سن لیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی ایسے وسوسے, ایسی باتیں, ایسی انسیکیورٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کا ایک پہاڑ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یار میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں, میں تو دن رات اللہ کو ڈس اوبے کر رہا ہوں, میں تو نمازیں بھی چھوڑتا ہوں اور میں اتنے کبیرہ گناہوں میں انوالوڈ ہوں, تو میں کیا بات کروں اللہ سے. تو اب جو میں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں, اٹس گوئنگ ٹو چینج یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار ایور انشاءاللہ. سو اللہ سیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. And when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں, when my slaves ask you about me, فَإِنِّي قَرِيب, تو tell them that I am near. فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں ان کے, میں بہت کلوز ہوں ان کے. I am near them. ایک بہت ہی خوبصورت اس میں لنگوسٹکلی میں آپ کو بتاؤں, استاد نعمان علی خان نے کیا خوبصورت اس کو اس انداز سے سمجھایا. دیکھیں, there is a difference between if and when. وَإِذَا means when and وَإِن means if. What's the difference between when and if? ایک ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا, کہیں چلا گیا, سپوز کہ سولجر تھا, کسی وار میں چلا گیا, بیٹل میں چلا گیا, اور وہ ماں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے اور اس کو 100% شور ہے ماں کو کہ میرے بیٹے نے واپس آنا ہی آنا ہے. تو وہ یہ کہے گی کہ if my son comes back, یا یہ کہے گی when my son comes back. Obviously she will say when my son comes back, because when کا مطلب ہے کہ she is absolutely sure that he is going to come. But اگر وہ کہے گی if my son comes back, تو if میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. So Allah doesn't say here کہ وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي, He says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, when my slaves ask you, because he is 100% sure. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شورٹی ہے کہ میرا بندہ میرا پوچھے گا, کبھی نہ کبھی اس کے دل سے آواز نکلے گی, چاہے یہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نان مسلمز کے دل سے بھی آواز نکلتی, کیونکہ رب کو سب پہچانتے. رب کی جو چھاپ ہے نا وہ ہمارے دل پہ, رب کی سٹیمپ ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہے. دیر از اے گاڈ اسپاٹ ان آر ہارٹس اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک ریسرچ. چاہے کوئی نان مسلم بھی ہو, کرسچن ہو, جیو ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, سب کے دل سے رب کی ایک وہ آواز نکلتی ہے. اور سب کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ دوسروں کو, لیکن سب کے دل سے رب کے لیے آواز نکلتی. کبھی نہ کبھی تو آہ نکلے گی نا, کبھی نہ کبھی تو آہ نکلتی ہے. گناہ گار سے گناہ گار بندے کے دل سے آہ نکلتی ہے کبھی نہ کبھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ when my slaves ask you, جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں, کیونکہ اللہ کو پکا پتہ ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی پوچھنا. He is waiting. اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھیں گے. سبحان اللہ. He is the only king. دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں, بٹ ہی از دا کنگ آف دا کنگز, اینڈ ہی از دی اونلی کنگ جس کو پسند ہے کہ اس سے بار بار پوچھا جائے, جس کو پسند ہے کہ اس کے پاس بار بار آیا جائے, جس کو پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کے پاس آیا جائے, جس کو پسند ہے کہ کبیرہ گناہ کی معافی اس سے مانگی جائے. ہی از سو forgiving, ہی از waiting for you, ہی از calling you, but you are not contacting him. So he says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قَرِيب, when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, about me, جب میرے بارے میں وہ تم سے پوچھیں گے, فَإِنِّي قَرِيب, تو انہیں کہہ دو میں ان کے قریب ہوں. تھوڑا فیل کریں اس آیت کو بردرز اینڈ سسٹرز, تھوڑا سا ویژولائز کریں, فیل کریں.